اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جس میں گزشتہ کرپشن کے حوالے سے میں نے کئی پروگرام کیے ہیں، اور آج بھی اسی حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں ایک جو سسٹم چل رہا تھا کئی مہینوں سے، شیخ چلی سسٹم، اور اس سسٹم کے جو رور ہوا تھے وہ تھے آصف شیخ، اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ تو صوبائی وزیر بلدیات کے احکامات کی روشنی میں اب کہا جاتا ہے کہ اس سسٹم کو تبدیل کر دیا ہے، اور اب وہ پورا سسٹم جو ہے وہ فرحان کیسر کے حوالے کر دیا ہے۔ آصف شیخ گزشتہ کئی دنوں سے آصف شیخ کے خلاف جو سسٹم تھا ان کا شیخ چلی سسٹم، میڈیا میں ان کے خلاف کافی خبریں وائرل ہو رہی تھیں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر بھی ان کے خلاف خبریں جو تھیں وہ بڑے پیمانے پر چھپ رہی تھیں۔ تو اس خبروں کو دیکھتے ہوئے اور آصف شیخ کی مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر کرپشن کو دیکھتے ہوئے یہ سسٹم اب تبدیل کیا گیا ہے اور فرحان کیسر کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو فرحان کیسر کے ساتھ امتیاز شیخ کو لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نان ٹیکنیکل ہے شاہد خشک، اس کو بھی فرحان کیسر سسٹم میں شامل کیا گیا ہے۔ امتیاز شیخ تو ٹیکنیکل آدمی ہے جو ان کے ساتھ فٹ ہو گئے ہیں، لیکن شاہد خشک جو ہے ایک نان ٹیکنیکل ہے، کمپیوٹر کا وہ اس نے کمپیوٹر کا جو اس نے کورس کیا ہوا ہے، اور یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم میں وہ بالکل فٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک نان ٹیکنیکل شخص کو بھی ان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، جس پر کافی لوگوں نے اعتراضات بھی داخل کیے ہیں، اور کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شاہد خشک ہے یہ بہت بڑی سفارش کے باعث یہاں لگایا گیا ہے، تو یہ ایک نان ٹیکنیکل شخص کو اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ سسٹم کی تشکیل کے بعد آصف شیخ اور خالد جمالی میں کافی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ آصف شیخ جو ہے گزشتہ 2-3 روز سے مسلسل اس سسٹم کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اور اب کہا جاتا ہے کہ خالد جمالی نے بھی اس سسٹم کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اس سسٹم کو کسی بھی صورت چلنے نہیں دیں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ اس سسٹم کے خلاف کام کریں، ڈی جی صاحب کو بھی بتائیں گے اس سسٹم کے خلاف تمام شکایتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر بلدیات کو بھی اس تمام سسٹم کی خامیوں کو اجاگر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سسٹم ہم 1 مہینے سے زیادہ نہیں چلنے دیں گے۔ تو اب یہ بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کے تحت جتنے بھی افسران تھے، اس میں خواہ عدیل قریشی ہوں یا اس میں چھمبلانی صاحب ہوں یا جو بھی لوگ افسر اس سسٹم کے تحت لگائے گئے، تمام لوگوں کو ہٹایا جائے گا، اور فرحان کیسر جو ہیں وہ اپنے سسٹم میں اپنے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے۔ تو اس وقت جو سسٹم کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سسٹم اب بحال ہو گیا ہے۔ آج 10 مارچ سے اس سسٹم نے چارج سنبھال لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعے کے روز جو مبینہ طور پر بھتہ جمع ہوتا ہے مختلف بلڈرز جو شہر میں کام ہو رہے ہیں ان کی جانب سے، جو سسٹم میں پیسہ جمع ہوتا ہے، وہ اس پیسے کی کلیکشن کون کرتا ہے؟ اگر یہ فرحان کیسر کے سسٹم میں پیسہ جمع ہوا تو آپ سمجھیں کہ یہ خبر درست ہے، اور اگر یہ پیسہ جو مبینہ طور پر رشوت کا پیسہ ہفتہ وار جمعے کے روز جمع ہوتا ہے، اگر آصف شیخ کے پاس جمع ہوتا ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ پرانا سسٹم ابھی تک چل رہا ہے۔ تو اب یہ جمعے کے روز جو ہے یہ فائنل ہو جائے گا کہ اصل سسٹم اس وقت تک کس کے پاس۔ ناظرین، گزشتہ ولاگ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران ہیں وہ عید الاضحیٰ پر جانور بھی سیل کریں گے، تو اس میں ایک جو وہ کیا کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر تمام افسران نے کچھ پیسے جو ہیں وہ جمع کیے ہیں، اور ادھر بھی ایک سسٹم بنایا گیا ہے، جانور خریدے گئے ہیں۔ تو اس میں ابھی تک 3 لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہیں۔ اس میں ایک تو کامران عرف کامی نے 3 کروڑ روپے جمع کرائے، اس کے ساتھ ساتھ عامر حسین
اور پھر آصم علی خان، ان تینوں نے مل کر 9 کروڑ روپے ابھی تک جمع کرائے ہیں، اور اس سے انہوں نے جانور خریدے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ پر یہ لوگ جانور بھی سیل کریں گے۔ یہ کامران عرف کامی وہی شخص ہے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے ان کو یونٹ انچارج بنایا گیا ہے۔ انہیں ابھی ان انتخابات میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کامران عرف کامی وہ شخص ہے جسے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں نوکری دی گئی تھی، اور جب یہ چارج لینے کے لیے آئے تھے، یعنی انہوں نے جب ریسیونگ وہ کیا کہتے ہیں کہ جوائننگ دی تھی، تو اس وقت ان کے پاس ٹوٹی ہوئی چپلیں تھی اور پھٹے ہوئے کپڑے تھے، تو اس میں آ کر انہوں نے جوائننگ دی تھی۔ اور اب یہ جو کامران عرف کامی ہیں، یہ 8-8 لاکھ کے اور 5-5 لاکھ کے جوگر پہن کر افسران کو دکھاتے ہیں، اور پھر ان کی کچھ ویڈیو بھی موجود ہیں جو انہوں نے سنگاپور اور بینکاک میں مساج کرواتے ہوئے بنوائی تھی، جو مختلف لوگوں کے پاس آج بھی موجود ہیں۔ وہ میرے پاس بھی موجود ہیں ویڈیو جس پر یہ مساج کروا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی حال ہی میں اس کامران عرف کامی نے ایک سر سید کالج کے عقب میں ایک بنگلہ بھی خریدا ہے، اور وہ جو ہے اب ارب پتی بن چکے ہیں اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی نوکری سے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جو رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں حسیب عبدالحسیب صاحب، ان کی بیٹی پر 20 لاکھ روپے کا کھانا بھی ان کو گفٹ کیا تھا، اور پھر ان کو 5 لاکھ روپے کا وہ لفافہ بھی دیا تھا۔ تو کامران عرف کامی جو ہیں وہ اپنے دیگر افسران کے ساتھ مل کر عامر حسن اور عاصم علی خان کے ہمراہ اب عید الاضحیٰ پر جانور بھی بیچیں گے، اور خلاف قانون غیر قانونی تعمیرات میں بھی ملوث ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نقشے بھی مل کر ریحان الائچی کے ساتھ مل کر پاس کروا رہے ہیں۔ ریحان الائچی وہ شخص ہے جو متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے جناب انیس قائم خانی اور دیگر لوگوں کے کچن بھی چلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب کہا جاتا ہے کہ یہ جو سسٹم جو ہٹایا گیا ہے ناصر شاہ کی جانب سے، اس میں ریحان الائچی کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ دوبارہ جو انیس قائم خانی صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کر دوبارہ اس سسٹم کو دوبارہ لے لیں، اور وہ جو ان کو ڈیمولیشن انچارج تھے ادھر سے ہٹایا گیا، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ تو ابھی ان کی پوری کوشش جاری ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو۔ گزشتہ ہفتے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 3 افسران کو سسپینڈ کیا تھا، جس میں الطاف سومرو تھے، اورنگزیب خان تھے بلڈنگ انسپیکٹر، لیکن 3 روز کے بعد ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ تو اورنگزیب جو ہیں بلڈنگ انسپیکٹر، وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے ملیر کینٹ صرف میرے لیے ایک بریگیڈیئر صاحب فون کرتے ہیں اور میں فوری طور پر بحال ہو جاتا ہوں۔ تو ان کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی، کرپشن پہ الزامات کے باعث انہیں گزشتہ ہفتے سسپینڈ کیا گیا تھا، اور بڑی برہمی کا اظہار کیا گیا تھا ان پر، اور اب 2 دن پہلے جو ہے انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ واقعی جو بریگیڈیئر سسٹم ہے وہ بھی اب اس میں انوالو ہو گیا ہے۔ تو اب اس بریگیڈیئر صاحب کے کہنے پر اورنگزیب کو دوبارہ بحال کر دیا ہے، جو کئی مرتبہ کرپشن کے حوالے سے جن کو کرپشن کی خبریں تھی، کرپشن ثابت بھی ہوئی تھی، انہیں کئی مرتبہ ہٹایا گیا ہے، اور اب دوبارہ اس کو ایک مرتبہ پھر بلڈنگ انسپیکٹر دوبارہ لگا دیا گیا ہے۔ تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کورنگی میں جو اینٹی کرپشن نے گزشتہ دنوں چھاپا مارا تھا، اور اس چھاپا مارنے کے بعد جو ایف آئی آر درج کی تھی، اس میں جعلی ڈگری کے جو اپائنٹ کیے ہوئے ہیں جناب اصغر عرف کاشف خان، وہ تو ملک سے فرار ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ان کے دیگر ساتھی بھی فرار ہو گئے ہیں، لیکن اس ڈسٹرکٹ کورنگی میں ماجد حسین جن کی پوسٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے وہاں جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس میں کافی حد تک توڑ پھوڑ کی ہے، اور وہاں ان کے آنے کے بعد خاصی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو چھمبرانی صاحب ہیں جو انہیں چارج نہیں لینے دے رہے تھے، اب وہ کورنگی سے چارج خود چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
تو تازہ ترین جو تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو خبریں تھی ناظرین، وہ آج اب تک میں نے آپ کو پہنچائی ہے، اور جو بھی مزید خبریں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے یا جو بھی خبریں مجھ تک پہنچیں گی، انشاءاللہ تعالی میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔